ہم گلوبل ویلیج کے تماشائی اپنے ارد گرد کے ڈسٹرکشن سے واقف بھی ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا اب انسانوں کے لیے خطرناک جگہ بن چکی ہے، کیونکہ ایک بھوکا پیاسا مرنے والا اپنے ساتھ سینکڑوں لوگوں کی جانیں لینا کار ثواب سمجھنے لگا ہے۔ ڈسپلن کا فقدان ہے، یہ انتشار، یہ بد اخلاقی، یہ نفرتیں، یہ جو جتنی بھی بد اخلاقیاں ہیں یہ جو ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے کہ آج فرد کی اخلاقی اور روحانی تربیت کرنے والا نہیں۔ کئی زمانے تھے کہ انٹلیکچول، اولیاء، بزرگ اور شاعر، ادیب اپنے تحریر اور تقریر سے اپنے معاشروں کی اصلاح کرتے تھے، اس کی توازن برقرار رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ مولانا روم، جمال الدین افغانی، سلطان باہو، سچل سرمست، عبداللطیف بٹائی، انہوں نے اپنے لوگوں کی یہ نظریے اور پریکٹیکل کام کے لیے وہ سمت سیدھی کرنے کی کوشش کی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیرے بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ اپنے حالات کو مد نظر رکھ کر خوشحال خان خٹک فرماتے ہیں، بلے ہی سلی دینشی پدام ینس کے یا مغل دمل کو رکھ کیا پختونخوا۔ اور یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ 400 سال بعد ایک جینیس دوسرے جینیس کو ڈسکور کرتا ہے۔ انٹلیکچول آنیسٹی کی ایک ریئر مثال ہے، اور پھر ان کی یہ تڑپ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ کاش میں خوشحال خان خٹک کو ڈائریکٹ سمجھ سکتا اور اس کا ترجمہ کر سکتا۔ اسی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے افغانستان کے غازی امان اللہ خان کو ریکویسٹ کیا کہ آپ خوشحال خان خٹک پہ کام ہو جائے۔ انہوں نے اپنے مطالعے کے لیے سجید گل کی خدمات انجام لی، اور اس کے بعد جب انہوں نے پشتونوں کی ہسٹری اور جغرافیہ اور ان کے کلچر کی کچھ شناسائی ہوئی، تو انہوں نے وہ مقالہ لکھا، دی گریٹ واریر پوئٹ آف افغان۔ اور ہم پہ علامہ اقبال کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے خوشحال خان خٹک کو پشتونوں سے بھی روشناس کرایا اور انٹرنیشنلی بھی، اس لیے کہ ہم علامہ اقبال سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت عقیدت رکھتے ہیں، ان کو ہم نے پڑھا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم خوشحال خان خٹک کو نہ پڑھ سکے، اس لیے کہ ہمارے ایجوکیشن نظام میں پشتو ایز کمپلسری سبجیکٹ موجود نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے اس لیے خوشحال خان خٹک کے افکار کی ترجمانی کی اور خواہش ظاہر کی کہ وہ عام ہو جائے، لوگوں تک پہنچے، اس لیے کہ وہ خود بھی انگریزوں کی غلامی میں تھے، اور اس وقت معاشرتی اور سیاسی طور پہ یہ غلامی اتنی حد تک بڑھ چکی تھی کہ ظلم اور بربریت ہو رہی تھی۔ تو اس وجہ سے انہوں نے چاہا کہ وہ خوشحال خان خٹک کا ترجمہ کرے۔ اس وقت ہندوستان انگریزوں کا غلام تھا، اس غلامی سے نجات کے لیے ان کو پرجوش مسلمان نوجوانوں کی ضرورت تھی، اور ان کی کوشش کی ضرورت تھی جو ہندوستان کو اس غلامی سے نجات دلا سکے۔ لیکن اگر ہم خوشحال خان خٹک کی بات کرتے ہیں تو ابھی پختون سرنڈر نہیں ہوئے تھے، وہ جنگ جاری رہا تھا اورنگزیب اور شاہ جہان کے خلاف، اور شاید وہ ان بغاوتوں کی وجہ سے انہوں نے کافی مشکلیں برداشت کی، اور وہ جگہ جگہ پہ گئے پشتونوں کو متحد کرنے کے لیے، اور ان کی ویژن جو تھی تو وہ ایک اسٹرانگ لیڈر کے لیے، جو دستارنامہ میں انہوں نے بیان کی کہ کرسی پہ بیٹھنے، کرسی تو اس وقت نہیں ہوگی لیکن جو مشور ہوگا جرگے کا، تو اس کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اس کی شجاعت، اس کی سخاوت، اور اس کی جو ہنر، شمشیر زنی، اس کو سوئمنگ، رائڈنگ، ایسی چیزیں تھیں۔ شطرنج کی بھی انہوں نے بات کی ہے اور موسیقی کی بھی کی ہے۔ خوشحال خان خٹک ایک مصروف ترین انسان تھے، ان کا ہر دن جو تھا تو ایک نئے چیلنج کے ساتھ تھا، وہ ان کا ہر دن انقلابی دن تھا، اور ہر صبح جو ہے تو ایک نئی مصیبت، لا یشور رازن
لا یشور رازن لاڑ نوی بل راشی مگر ز پیدا پورز د شور و شریم. لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک قوم پرست، حسن پرست اور فطرت پرست انسان تھا. اس کی ہابیز جو تھی شکاری تھا، قبیلے کا سردار تھا، وہ میدان جنگ میں لڑ رہا تھا. وہ بازوں اور شاہینوں کی بات کی ہے تو پشتوں میں یہ باز جو ہے شاہین کو ہم باز کہتے ہیں. اور وہ انہوں نے افزائش اس کی ان کو وہ انہوں نے پالے شاہین کو. اور یہ جو ہمارا بازنامہ پشتو اکیڈمی نے ترجمہ بھی کیا انگلش میں. اتنے ہمارے پاس یہ عرب ممالک کے لوگ آتے رہے اور ٹرانسلیشن ہم نے مجبوری کی خاطر کی کہ ان لوگوں کو بہت پسند تھا بازنامہ. اور دستار نامہ جو ہے تو اس میں لیڈر کی کوالٹیز کیا ہے، اور اس کا فوکس جو تھا وہ پشتون جوان پہ بھی تھا لیکن بزرگ پہ بھی تھا، جو ایلڈر ہوتے ہیں ہمارے پشتونوں کے. اور یہ ہے کہ ان کو لیڈرشپ سٹرانگ ہونی چاہیے، تب فالوورز آئیں گے. کہ جس طرح لیڈر ہوگا وہ سچا ہوگا، صداقت اس میں ہوگی، اس میں شجاعت ہوگی، تو اس کے آنے والے بھی راست باز ہوں گے. تو جو خوشحال خان خٹک کا فوکس تھا تو وہ پشتون جوان پہ تھا. اور ان کا مقصد یہ تھا کہ خوشحال خٹک خوشی پہا وخشی چبریخنا دسپینو تروشی پزغرو دا افغان پلنگ میں اتڑل تورا ننگیالی دا زمانے خوشحال خٹک وہ آخری سال تک لڑتا رہا، جتنی بھی بغاوتی ہوئی لیکن اس کے ساتھ لکھتا رہا. انہوں نے اپنی بایوگرافی جو آٹو بایوگرافی انہوں نے اشعار میں بھی لکھا ہے. اور ایسی عجیب سینری وہ پیش کرتا ہے. بیا د کمرا پیدا شدہ بہار چې پهرلوري ایک مل کړل گلزار پښتنو ظلمو بیا لاسونه سره کړل لکه باز منګول سرې که په خپل ښکار. اور اس طرح جو علامہ اقبال کی ہم بات کریں گے کہ 1623 اور اس کے 4 سال بعد ہم علامہ اقبال پہ بات کرتے ہیں تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ایک اعلیٰ تعلیمی یافتہ اسکالر جو مغرب میں ایک کیپٹلسٹ نظام میں رہ کے انہوں نے PhD کی اور وہ واپس آئے. ان کے وہ سوشل جسٹس کے لیے کوشاں تھے، ان کو ایکویٹی چاہ رہے تھے. اور اس نے وہ سوشلزم سے اشنا تھے، وہ کمیونزم سے اشنا تھے. انہوں نے مغرب اور مشرق کے پورے فلاسفی اسٹڈی کی تھی، ان کے نظامات کو اسٹڈی کیا تھا. پھر بھی انہوں نے مسلمانوں کے لیے نجات کا جو راستہ تھا تو وہ اسلام میں تھا. فرماتے ہیں نشا وہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہے ان کی تقدیریں. علامہ مشرق جو تھے ان کی خوشی اس بات پہ تھی کہ وہ ایک ہو مسلم حرم کے پاس بانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کی کاشکار. تو ابھی تک وہ ارمان، وہ آرزو ان کی ہے کہ اس طرح مسلمان اکٹھے ہو جائے. تو اگر ہم خوشحال خان خٹک پہ بات کریں گے تو ایک ڈیفرنٹ اس کی جہتیں ہیں. فضل نامہ وہ فارمسٹری بھی کرتا تھا. تو اتنا جینیس، اور 78 ایئرز اولڈ میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. خوشحال خان خٹک اور علامہ اقبال یہ دونوں اپنے زمانے کے بہترین مفکر اور عظیم شاعر تھے. ان کے زمانے کے ساتھ اگر ہم انصاف کرتے ہیں تو خوشحال خان خٹک کا فوکس جو تھا تو وہ پشتون لیڈرشپ پہ تھا، اور علامہ اقبال کا امت مسلمہ کو اکٹھے کرنے والی بات تھی، اور ان کو اسٹرگل کر کے انگریزوں کی غلامی سے نجات دلانے کی بات تھی. جو شاہینوں کی بات ہو گئی ہے تو وہ کچھ مماثلت ہے بھی، اور کچھ انہوں نے اقرار بھی کیا ہے کہ یہ خوشحال خان خٹک کی جو وصیت ہے تو ان کا یہ رفیقی صاحب بیٹے ہیں تو ان کا ماخذ انہوں نے بتایا ہے کہ جہاں سے لیا ہے. 20ویں صدی کا بے شک علامہ اقبال ایک عظیم مفکر، سیاسی بصیرت رکھنے والا، مورخ، نفسیات اور بشریات کا ماہر، اس بات پہ زور دیتا ہے کہ فرد کی اخلاقی، معاشرتی اور سیاسی تربیت ہو. اقبال کی آرزو تمنا علم و ہنر سے بہرور خود مختار اسلامی مملکت جو
جو اور دنیا کی ہمسری کر سکتا ہوں. ہو حلقہ یاراں کے برشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو اولاد ہے مومن. زاغ شابازم چ مزے پسر درودے نہ لقد کلی مارغ گرزم غم د نفس کم. نہیں تیرا نشے مل کسر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. اور یہ آخری میں علامہ اقبال کے لیے شعر ہے کہ اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. شکریہ جی.